بابا بھوٹا کی سچی کہانی اور سچی باتیں۔ توبہ نے مزید بتایا، میرے پردادا حاجی فتح محمد چغتائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذمے بہت سی چیزیں لی ہوئی تھیں۔ جب ان کے پاس ریاست بہاولپور کا عہدہ تھا، انہوں نے ایسے قانون بنائے اور ہر قانون میں حلال حرام، جائز و ناجائز کی تحقیق تشخیص کی۔ مثلاً سبزی اور پھل منڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی ڈھیریاں لگتی تھیں، ناقص سبزی یا پھل نیچے ہوتا تھا اور اعلیٰ درجے کی سبزیاں اور پھل اوپر ہوتے تھے۔ اس کا باقاعدہ قانون بنایا، اس پر سزا مقرر ہوئی، اس کے لیے اہلکار ہوتے تھے جو جا کر اس کو دیکھتے تھے۔ عام شرعی اصولوں کے مطابق باغ کا ثمر اس وقت بکنا چاہیے جب پھول نہیں، بلکہ چھوٹا سا پھل لگ جائے، اور جب چھوٹا سا پھل لگ جائے پھر آم بیچنا چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آم کے دنوں میں آندھیاں آتی ہیں اور وہ پھول اور پھل کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ جب دنیا کے اعتبار سے سمجھدار لوگ جب تھوڑا سا آم کا پھول نکلتا ہے تو آم کا باغ پھل کے لیے بیچ دیتے ہیں، لیکن پردادا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ یہ اصول پوری ریاست بہاولپور میں تھا کہ جب درخت پر پھل آ جائے پھر باغ کا ثمر بکے۔ جانور ہمیشہ جب بھی بیچتے اس کا عیب نہیں بتاتے بلکہ اس کا عیب چھپاتے۔ اس کے لیے باقاعدہ اصول اور قانون بنائے گئے۔ فور مل اور دوسری چیزیں تو تھیں نہیں، جہاں گندم جمع ہوئی تھی یا کوئی اور جنس، مکئی، جوار، سرسوں کا باجرہ وغیرہ چاول، تو وہاں جنس کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھتے تھے کہ اس میں کوئی پانی اور نمی تو نہیں۔ ان کے مزاجوں میں حلال حرام، جائز ناجائز کا احساس اور درد تھا۔ پھر ایک اور چیز تھی کہ غیر مسلموں کے بارے میں، کیونکہ ریاست بہاولپور میں سکھ، ہندو اور عیسائی رہتے تھے، ان کے بارے میں ان کا دل بہت نرم تھا۔ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بڑوں رحمۃ اللہ اجمعین کے واقعات بتاتے تھے اور ان سے حسن سلوک کرتے، حتیٰ کہ ان کی عبادت گاہیں یعنی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احساس اور خیال تھا اور ان پر ان کی توجہ تھی، اس کا احترام کو بہت زیادہ ملحوظ رکھتے تھے۔ ایک اور چیز طبیعتوں میں تھی کہ پرندوں کو قید نہ کرنا، ان کا ناجائز شکار کرنا، ان کو مارنے کا مشغلہ، ان کے گھونسلے سے بچے اٹھانا، ان کے لیے ان کے اندر احساس تھا۔ ہمدردی، درد، غم اور فکر تھی۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے پیسے دے کر پرندوں کو اور ان کے بچوں کو چھڑوا دیا، پھر جو دعا دیا تھا اس کو سزا دلوائی۔ اس طرح جانوروں کے شوقیہ شکار کے سخت مخالف تھے۔ مزید گھر پال جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے لوگوں کو باتیں بتاتے۔ پرانا بابا مجھے بڑی اچھی باتیں بتاتا تھا، اور ساتھ اور پرانے بوڑھے جنہوں نے انہیں دیکھا، اور پھر کتابیں جن کے اندر ان کے حالات لکھے ہوئے تھے۔ یہی ساری باتیں کتب میں بھی ملتی ہیں، کسی میں ایک، کسی میں دو، کسی میں تھوڑی، کسی میں زیادہ۔ جو اس دور کی لکھی ہوئی ہیں اس میں بھی یہ حالات بہت زیادہ ملتے ہیں۔ ان کے اندر کتنی عظمت تھی، ان کے اندر کتنا احساس تھا۔ اگر میں ان کے حالات بتانا شروع کروں تو جو میں نے بوڑھے لوگوں سے سنا ہے، جن میں بابا بھوٹا بھی ہے، تو آپ اور عجیب ہے، انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ 7 دن میں 7 مرادیں پوری نہ ہوں تو شیخ جمال الدین یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو سخت مصیبت درپیش ہو جس سے رہائی نظر نہ آ رہی ہو تو اسے چاہیے کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر یہ آیات لکھے، پانی میں رکھے، پانی دریا، نہر، ندی، جھیل میں ڈال دے۔ اگر ہفتے کے اندر اس کی مراد پوری نہ ہو جائے تو قیامت کے دن میرا دامن ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ 18 سال کا میرا آزمودہ ہے جس کا دیا فائدہ ہوا، جائز مقصد لازمی ہے، کوئی لاپتہ ہو تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ زیادہ نتائج کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کر شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب پہنچائیں۔ انتہائی طاقتور عمل ہے، بے شمار نے بار بار آزمایا، بس یقین، توجہ اور دھیان سے کیجیے۔ 7 بیری کے پتے لائیں، جادو ختم۔ رمضان تسبیح خانہ میں گزاریے، صرف 7 بیری کے پتوں سے نسل در نسل چلنے والا جادو چند منٹ میں ختم۔ تو پھر ابھی سے تیاری کیجیے، بالکل مفت، خواتین کے لیے علیحدہ انتظام۔ 100% آزمودہ طبی فارمولے بیٹے ہی بیٹے پائیے۔ ہر والدین کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ ان کے ہاں اولاد نرینہ ہو تاکہ وہ بڑھاپے کا سہارا بن سکے اور جائیداد کا وارث بن سکے، مگر کچھ انسانوں کے ہاں 7 میں سے 5 لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑکا پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج پاکستان اور دوسرے کئی ممالک میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا طرز زندگی بہت بدل چکا ہے۔ اس انسانی مسئلہ پر 1960 میں ایک امریکی ڈاکٹر شٹل نے تحقیق شروع کی۔ وہ بھی اس وجہ سے ایک عورت اس کے پاس کلینک میں آئی اور کہا کہ میرے 3 لڑکے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ
मेरी एक लड़की हो। डॉक्टर ने कहा कि खुदा के इख्तियार में है, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। औरत ने बड़े गुस्से से कहा कि आप काफ़ी अर्सा से डॉक्टरी कर रहे हैं, आपको पता नहीं लड़का लड़की की पैदाइश किस तरह होती है। औरत चली गई और डॉक्टरों का मुंह देखता रहा। डॉक्टर ने गुस्से में आकर क्लिनिक बंद कर दिया और इस मसले पर 20 साल तहकीक की और 90% कामयाब रहा। इसने दुनिया के डॉक्टरों को मुफ्त तरबियत दी। मेरी ज़मीनी गाँव में है एक नौजवान जिसकी उम्र 30 साल है, मेरी कभी कभी मदद करता था। इसकी 3 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। मैं इससे पूछा कि आपका पेशा काश्तकारी है, बेटियां जवान होकर अपने घर चली जाएंगी, तेरा बेटा नहीं है तो काम में कौन मदद करेगा। इसने कहा यह मामला अल्लाह के हाथ में है, क्या कर सकता हूँ। मैंने डॉक्टर शिटल के असूलों के मुताबिक इसे मशवरा दिया कि वो मुट्ठी भर काले चने 1 कप उबले हुए दूध में रात को भिगो कर रख दे और सुबह नहार मुँह चने खा ले और दूध पी ले। 2 माह तक अपनी बीवी के पास ना जाए। इसने मशवरे पर पूरा अमल किया और अपनी बूढ़ी फूफी को कमरे में सोने के लिए ले आया ताकि मुकम्मल परहेज हो सके। साल के बाद मैं गाँव गया, वो बड़ा खुश था कि इसके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। फिर इसने इसी मशवरे पर अमल किया तो खुदा ने इसे 3 बेटे दिए। बाद में कोई बेटी ना हुई, मगर डॉक्टर शिटल ने 2 मुख्तलिफ दवाइयाँ भी तहरीर की, मगर इनका कहना है कि नर स्पर्म्स परहेज से मजबूत और तवाना होते हैं। चने खाने से स्पर्म बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। कुछ मर्दों ने इस बात की तस्दीक लेबॉर्ट्री से करवाई। मैंने यह तजर्बा 4 आदमियों पर आजमाया, 4 में से 3 कामयाब हुए, 1 नाकाम हुए। आपकी इत्तला के लिए स्पर्म 45 दिन में जवान होते हैं। ये इंसानी मसला इतना गहरा है कि एक दफ़ा एक बूढ़े हकीम मियाँ साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ ला रहे थे। कहने लगे मेरी 3 बेटियां हैं जो शादीशुदा हैं, इन सब के यहाँ बेटियां पैदा हो रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, खुदा करे कि इनका मसला हल हो जाए। जब किसी शादीशुदा मर्द की पहली औलाद बेटी हो तो इसे मादा हयात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले परहेज़ लाजिम करें और ख़ुराक दूध, दही, मक्खन असली और अपनी खुराक में देसी अंडे, मूंगफली 15 दाने, अखरोट 3 अदद, मटर, दाल, माश इस्तेमाल करें। गोश्त और मसाला बहुत कम करें। गर्म ग़िज़ाओं से एहतराम का ख़तरा रहता है। हमारे तर्ज़ ज़िंदगी बदलने से ये मसला पैदा हुआ है, वरना क्या में पाकिस्तान से पहले ये ना था। घर का कुंबा एक ही कमरे में इकट्ठे सोते थे और ग़िज़ा दूध, लस्सी थी। गोश्त कम खाया जाता था। बहुत से लोगों का भला भी था। इंशाअल्लाह। गुमशुदा लापता बच्चे या मर्द की बाजियाबी के लिए तहरीर 100% सच्ची है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। मेरे घर गवाला दूध देना आता था, काफ़ी अच्छा खुशमिजाज इंसान था। इस दिन मैंने देखा वो काफ़ी परेशान था और मुझसे मामूल के मुताबिक बात नहीं कर रहा था। इसके चेहरे के असरात मैंने भांप लिया। मैंने इससे पूछा क्या वजह है, आप परेशान नज़र आ रहे हैं। इसने मुझे बताने से इनकार कर दिया। मेरे ज़्यादा इसरार पर इसने बताया कि मेरा भतीजा गुम हो गया है। मैंने इससे कहा ज़रूर किसी ने अगवा किया होगा, आपके ख़ानदान का कोई फ़र्द होगा जिसने ये कदम उठाया होगा। फिर मैंने इसे कुछ वर्द वज़ाइफ बताए, मगर 1 महीना से ज़्यादा का अरसा हो गया, इसके भतीजे का पता ना चल सका। फिर मैंने अपनी मतालियाती कुतुब में से एक और वजीफ़ा बताया, कुछ दिन की हद मुकर्रर करने को कहा। बस फिर क्या था, इधर से वजीफ़ा शुरू किया। 1 हफ़्ता ही गुजरा होगा कि मुझे बताया कि इसका भतीजा मिल गया है। इसे ख़ानदान के कुछ अफराद गवाह करके सुबह बलोचिस्तान ले गए थे, जिसका नाम मुझे बताया था मगर याद नहीं आ रहा है। इससे पहले वो कहता था कि लड़का भाग गया है, मगर जब सूरत हाल सामने आई तो मेरा यकीन और भी बढ़ गया। मैंने सोचा चलो अब यह वजीफ़ा आपकी के ज़रिए पूरे दुनिया में दूसरे बहन भाइयों तक पहुँचाते हैं। जिस तरह हर काम करने के लिए कुछ शराइत होती हैं, इस वजीफ़े के लिए भी कुछ शराइत हैं। वो वर्द क्या है? अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है या मुईदो। इस नाम को या मुईदो का वजीफ़ा बनाकर रोज़ाना 70 मरतबा पढ़ें। अल्लाह ताला से दुआ मांगे। यह वजीफ़ा अक्सर का आजमूदा है। चलते फिरते दरूद पाक पढ़ें, नमाज पंजगाना वक़्त पाबंदी के साथ पढ़ें और दुआ करें। रमज़ान शरीफ के रोज़े मत छोड़ें। दूसरा ये कि कच्चा प्याज सलाद में हो या किसी भी सूरत में हो ना खाएं। इस तरह कच्चा लहसुन और वो चीज़ जो मुंह में बदबू पैदा करती है ना खाएं। इस अमल की कोई ख़ास मुद्दत नहीं है, मगर अपने दिल और तसल्ली के लिए 21 दिन का हिसाब कर लें या 40 दिन का। यकीन का अमल शर्त है। भी यकीनी और बदगुमानी किए गए अमल की तादाद अगरचा लाखों में हो तो भी फ़ायदा 0 के बराबर नहीं होता। जिगर की तमाम बीमारियाँ ख़त्म। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। यह रूहानी अमल हर किस्म की जिगर की बीमारी
بیماریوں کے لیے، جگر کی کمزوری ہو یا ہیپاٹائٹس اے بی سی کے لیے یکساں مفید ہے۔ یہ نسخہ میرے ایک دوست نے اپنی کے لیے بتایا ہے۔ انہوں نے کئی لوگوں پر آزمایا ہے۔ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ اور درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ البینہ سپارہ نمبر 30 پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی جگر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ کچی اینٹ پر سورۃ فیل پڑھیے اور پھینک دیں، مقصد حاصل۔ سورۃ فاتحہ اور درود ابراہیم کا کمال۔ میری بچی کا اس کے سسر اور ساس نے جینا حرام کیا ہوا تھا۔ 40 بار سورۃ فاتحہ اول آخر درود ابراہیمی فجر کے فرضوں کے بعد میری بچی نے یہ عمل کیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میری بچی خوشحال ہو گئی اور سسر ساس نے تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ میری ایک بھانجی کے خاوند نے دوسری شادی کر لی۔ اس بچی نے 1 ماہ پڑھا۔ اس کے خاوند نے آخر اس فاحشہ عورت کو طلاق دے دی اور اس کا خاوند راہ راست پر آ گیا۔ ایک اور فائدہ ہوا کہ بھانجی 5 وقت کی نمازی بن گئی۔ میرے ایک دوست کی بیوی فوت ہو گئی ہے۔ وہ ایک جگہ شادی کرنا چاہتا تھا، حرام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس بچی نے اس کے پیغام نکاح کو قبول کر لیا اور آخر باعزت شادی ہو گئی۔ اس نے بھی 40 دن سورۃ فاتحہ کا یہی عمل کیا، ہر جائز مقصد کے لیے۔ دنیا کا جہاں کوئی کام ہو۔ 11 سال سے ایک کیس تھا، سورۃ فاتحہ سے کامیابی ہوئی۔ کیس میں 5 آدمی تھے، سب بری ہو گئے۔ ایک دوست کا زمین کا مقدمہ سپریم کورٹ میں تھا۔ اس نے خود، اس کی بیوی، بچوں سب نے پڑھا۔ مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں آیا۔ ایک اور عمل جو ہر جائز مقصد کے لیے ہے، شادی نہ ہوتی ہو، گھریلو جھگڑے، 2 خاندان ٹوٹنے والے ہوں، مٹھائی پر دم کر کے یا پانی پر دم کر کے دیا کریں۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ اور یہ والی آیت مقصد کا تصور کرتے ہوئے 313 بار پڑھیں۔ کچی اینٹ پر سورۃ فیل پڑھیں، مقصد حاصل کریں۔ کچی اینٹ لے کر دن میں 12 بجے سورۃ فیل 41 بار تصور کر کے 3 دن پڑھنا ہے۔ آخری دن پڑھ کر اینٹ پر پھونک مارنی ہے۔ چوتھے دن یہ اینٹ ویران کنویں میں ڈال دیں۔ جو تصور کیا ہو قبضہ چھڑانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اول آخر درود شریف نہیں پڑھنا۔ یہ مجھے مولوی غلام سرور نے دیا ہے۔ حاتم طائی کی بے یار و مددگار بیٹی کا واقعہ۔ ایک غزوہ کے بعد کچھ غیر مسلم قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، جن میں سردار حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ رحم دل اور سخی فیاض تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، ننگوں کو کپڑے دیتا، غریبوں پر رحم و کرم کرتا تھا۔ وہ مر گیا۔ بھائی تھا، وہ شکست کھا کر ملک شام کی طرف بھاگ گیا ہے۔ میں ایسے رحم و کرم والے کی بیٹی، بے یار و مددگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں ہوں اور رحم کی درخواست گاہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکی، تیرے باپ میں ایمان والوں کی اوصاف تھی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کر دیا۔ اس نے عرض کیا، میں بنت کریم ہوں، اپنی رہائی کے ساتھ اپنے قبیلے کے قیدیوں کی رہائی کی بھی تمنا رکھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف درخواست قبول فرمائی بلکہ اس کو زرادے اور سفری خرچہ دے کر اس کے بھائی کے پاس ملک شام بھجوا دیا۔ عدی بن حاتم اس عورت کا بھائی یہ حسن سلوک اور رواداری کی کیفیت اپنی بہن کی زبانی سن کر مدینہ آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہو گیا۔ اسلام میں رواداری۔ مغل بادشاہوں کی شاہی مجون۔ یہ مجون حکیم علی گیلانی نے مغل بادشاہ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اجزاء: خوبانی خشک، چھہارے کشمش تینوں 100 گرام، مربع آملہ 300 گرام، مربع دہی 200 گرام، مربع سیب 200 گرام، مربع ادرک 200 گرام، چاندی کے ورق 1 بنڈل۔ ترکیب: تمام خشک اجزاء خوبانی اور چھہارے کی گٹلیاں نکال کر باریک کر لیں۔ ان میں تمام مربع جات شامل کر کر کوٹ لیں۔ جب اچھی طرح باریک ہو جائیں تو اس میں ورق ڈال دیں اور ملا لیں۔ صبح شام 1 چمچ دودھ کے ہمراہ لیں۔ دماغ، اعصاب اور پٹھوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ نظر تیز ہوتی ہے، جسم کو قوت ملتی ہے۔ کمزور جسم والوں کے لیے بہترین ٹونک ہے۔ پر ہے کم کھائیں، خوش رہیں۔ نظر، قوت خاص اعصابی کمزوری کے لیے مجرب نسخہ۔ هو الشافی: زیرہ، سفید، سونف، دھنیا، مغز اخروٹ، ناریل، مغز چلگوزہ، مغز تربوز، مغز خربوزہ، مغز کھیرا، مغز پستہ، مغز بادام تمام 50-50 گرام۔ الائچی خرد 20 گرام۔ کشتہ مرویدہ 30 گرام۔ کشتہ فولاد 3 گرام۔ کشتہ بیخ مرجان 30 گرام۔ کشتہ عقیق 3 گرام۔ کشتہ سونا 30 گرام۔ تخم بنگ 20 گرام۔ مصری 1 کلو ڈال کر ماش 1 کلو۔ دیسی گھی 1 کلو۔ ترکیب: بناوٹ:
دال ماش کو رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح ہاتھوں سے مل کر صاف کریں، پھر دال کو کوٹ لیں اور بعد میں دیسی گھی میں بھون لیں اور پھر مصری پیس کر اس میں ڈال دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر باقی ماندہ چیزیں شامل کریں۔ صبح شام 1 چمچ کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا کیونکہ نسخہ بہت طاقتور ہے، اس لیے گرم مزاج کم مقدار میں کھائیں اور سرد مزاج جتنی مقدار لکھی ہے اتنا ہی کھائیں۔ گرم اور ترش اشیاء سے پرہیز ضروری ہے، بادی اور بازاری چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ لکوریا سے یقینی نجات کے لیے زبردست نسخہ۔ ویسے تو اب کریم لکوری کے بہت سے نسخے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میں جو نسخہ بیچ رہا ہوں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اتنا زبردست رزلٹ ہے کہ انشاءاللہ دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نہایت ہی کم مالیت میں نسخہ تیار اور دنوں میں آرام ہو۔ الشافی مائی ماجو گل دہار، خشک انار کا چھلکا، پھٹکری سفید، یہ تمام اشیاء ہم وزن لے کر پھٹکری کو توے پر کھل کر لیں۔ دوائی باریک پیس کر بڑے سائز کے کیپسول میں بھر لیں۔ دودھ یا جوس سے لیں کیونکہ دوائی خشک ہے۔ دن میں 2 مرتبہ ایک کیپسول، صبح کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اور رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد۔ رات کو دوائی کھانے کے بعد کوئی چیز نہیں کھانی۔ شفا ہونے تک گرم چیزوں سے سخت پرہیز رکھیں۔ موٹاپا، کمر کا درد اور دلی کے پروفیسر کا انکشاف۔ میں اپنے گھر کے اوپر کے حصے میں بیٹھا مریض دیکھ رہا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے مریض دیکھنا ہے لیکن مریض سیڑھیاں بالکل نہیں چڑھ سکتا۔ جب میں نیچے گیا تو دیکھا کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک شخص کو لٹایا ہوا ہے، وہ بار بار ہائے ہائے کر رہا تھا۔ کہنے لگا یہ مریض 5 سالوں سے کمر کے درد کا شکار ہے۔ ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ موہرے اپنی جگہ سے اپ سیٹ ہو گئے ہیں۔ دوبارہ آپریشن بھی کرایا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کروٹ بدلنے سے بھی عاجز ہے۔ اس طرح یہ بیماری نے آ گھیرا ہے۔ جب میں نے مریض کی کمر چیک کی تو کمر پر پلسٹر چڑھایا ہوا تھا اور مریض بالکل کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ یہی دوائی دی۔ کچھ عرصہ بعد مریض کا ٹیلی فون آیا کہ اب کچھ کروٹ بدلنے لگا ہوں اور سر بھی اٹھا لیتا ہوں۔ آہستہ آہستہ تندرست ہوتا گیا۔ اور کچھ ماہ کے بعد خود بخود چل کر میرے پاس ملاقات کے لیے آیا۔ ایک خاتون کہنے لگی میں سو کر اٹھتی ہوں تو کمر کے ساتھ نہیں دیتی اور یہی روگ مجھے بہت عرصے سے لگا ہوا ہے۔ ادویات لیتی ہوں تو فاقہ ہو جاتا ہے لیکن جب دوائیوں کا اثر ختم ہوتا ہے پھر وہی درد۔ دواؤں کا اثر جسم میں کم ہو رہا ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ایک خاص رگ ٹانگ میں ہوتی ہے، اس کو کٹوا لو، اس سے خون نکلوا لو۔ وہ بھی میں نے کیا لیکن افاقہ نہ ہوا اور خون بھی بہت سا ضائع ہوا۔ میں نے اس خاتون کو یہی نسخہ استعمال کرایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریض آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگے اور آخرکار بالکل تندرست ہو گئے۔ الشافی بھکڑا اور اسگند ناگوری، سونٹھ تینوں ہم وزن لے کر کوٹ پیس کر سفوف بنا لیں۔ اگر مریض میں مرض زیادہ ہو تو دن میں 3 بار استعمال کریں، کم از کم 1 ماہ اور اس سے زیادہ عرصہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شوہر کو اپنا گرویدہ کرنے کا آسان عمل۔ عشاء کی نماز کے بعد 11 تسبیحاں یا مومنوں پڑھ کر آنکھ بند کر کر بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور شوہر سامنے ہے۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے تو شوہر کے اوپر پھونک مار دیں، بات کیے بغیر بستر میں چلی جائیں اور شوہر کا تصور کرتے کرتے سو جائیں۔ انشاءاللہ خاوند کی طرف سے بد اخلاقی، برائی، زیادتی کا اظہار نہیں ہوگا۔ اس عمل کی برکت سے شوہر بیوی کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شوہر کے ساتھ بیوی کا سلوک اچھا نہ ہو تو یہ عمل شوہر بھی کر سکتا ہے۔ نتائج دونوں صورت میں ایک جیسے مرتب ہوں گے۔ قد بڑھانے کا آزمودہ روحانی عمل۔ آج کل سب سے اہم مسئلہ ہے کہ قد نہ بڑھنا۔ خاص طور پر خواتین بہت پریشان ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس مسئلے کے سبب لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے جلد طے نہیں ہوتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا مسئلہ تھا۔ اس میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ گلے کی گدود کا بڑھ جانا۔ پہلے ان گدودوں کا علاج کیا جاتا تھا اور کھٹی تیز مسالہ جات، مرچ، چٹپٹی اور تلی ہوئی چیزوں سے اجتناب کیا جاتا تھا۔ آج کچھ سال پہلے 2004 میں نے میٹرک کا امتحان دیا۔ سب لڑکیوں کو قد مجھ سے بڑا تھا اور وہ مجھ پر آوازیں کستے تھے۔ میں نے دوسرا ہومیوپیتھک علاج کروائے، اس سے کچھ فرق تو پڑا مگر اتنا جلد اور تیز اثر نہیں پڑا جتنا کہ کلام پاک کے اس وظیفے سے حاصل کیا۔ میٹرک کے امتحان کے بعد فراغت تھی۔ ایک دن اخبار کی میگزین میں قد بڑھانے کا نسخہ پایا۔ میں نے یقین کامل اور توکل اللہ کے ساتھ شروع کیا۔ قائلین یقین کریں کہ میرا قد تقریباً 6.5 انچ کے قریب 6 ماہ کے اندر اندر بڑھ گیا۔ پھر میں نے اور بھی مزید
مدت دنوں تک جاری رکھا اور اب تک جاری ہے۔ اب میرا قد تقریباً 5 فٹ اور 6 انچ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس عمل کی مدت پابندی کے ساتھ 6 ماہ ہے۔ یقین کامل شرط ہے۔ نماز اور روزہ کی پابندی لازم ہے۔ گناہوں اور جھوٹ سے بچنا اور سچ بولنا شامل ہے۔ یہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ اجزاء: آدھا گلاس پانی۔ پہلے درود ابراہیمی 1 بار پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی پہلی آیت 3 مرتبہ، الرحیم 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 باللہ یا مرید، اس طرح لکھی ہوئی ترتیب سے پڑھیں۔ اس کے بعد 1 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ گلاس پر پھونک مار کر تصوراتی طور پر اپنے قد کو بڑھتا ہوا خیال کرکے پانی پر بیٹھ کر 3 سانسوں میں پی لیں۔ یہ عمل 1 مرتبہ صبح شام کریں۔ یاد رہے کہ مستقل مزاجی لازمی ہے۔ اگر کوئی ناگہ آئے تو اگلے دن مزید 1 دن پڑھیں۔ اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اندیر نہیں۔ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں کہ شیطان بنے ہوئے کاموں کو بگاڑنے میں دیر نہیں لگاتا۔ سب قارئین سے دعا کی درخواست ہے۔ فقیرنی نے چنبل کے لیے یہ نسخہ دیا۔ یہ ٹوٹکا ایک فقیرنی بھیک مانگنے والی کا ہے۔ آکاش، بیل اور بھینس کے گوبر کا پانی ہم وزن، یعنی ایک گوبر کا پانی 1 پاؤ ہے تو آکاش بیل کا پانی بھی 1 پاؤ ہو۔ اس میں 50 گرام گندک کوٹ کر پیس کر ڈالیں۔ ان تینوں کو آگ پر چڑھا دیں۔ اس کے بعد اس میں سرسوں کا تیل آدھا پاؤ ملا کر اس کو میں چمچ مارتے رہیں۔ یہ ایک مرہم بن جاتا ہے۔ رات کو جہاں پر چنبل کے زخم ہوں وہاں پر لگائیں۔ کچھ دن کے بعد انشاءاللہ یہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بھی چنبل کے لیے آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ بال اگ گئے۔ میری عمر 40 سال سے اوپر ہے۔ گنجا ہو گیا ہوں۔ اللہ پاک کی مہربانی سے کلونجی، سونف، ہڑیڑ کے استعمال سے دوبارہ بال کالے اگنا شروع ہو گئے ہیں۔ سردی کا عروج اور تندرستی کے راز۔ آج کل پاکستان میں موسم سرما شروع ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ اس موسم سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے عمر رسیدہ شخص جو کھانسی یا سانس کی تکلیف میں مبتلا ہو اس مرض کی بات دریافت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ مرض ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج کل نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس موسم کو خاطر ہی نہیں لاتے، بنا کسی گرم چیز کے ٹھنڈی ہوا میں گھومتے پھرتے ہیں، اور بے شک جوانی میں خون گرم ہوتا ہے اس لیے محسوس ہی نہیں ہوتا، مگر اس کے اثرات بڑی ہوئی عمر میں جا کر ملتے ہیں۔ بوڑھے افراد کی مندرجہ ذیل بالا کیفیت کے لیے 2-3 گھریلو نسخے پیش خدمت ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنی کیفیات پر کافی کمی محسوس کریں گے۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا کپ بغیر چینی کے قہوہ بنوائیں اور اس میں 1 چمچ شہد کا ملا کر پی لیا کریں۔ عصر مغرب کے درمیان ایک معمول بنا لیں کہ 1 کپ گرم پانی میں 2 چمچ شہد کا ملا کر پینا ہے۔ انشاءاللہ اس پر عمل کرکے ان کا موسم سرما بہت بہتر گزرے گا۔ روزانہ صبح 9 سے 10 بجے کے درمیان دھوپ میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ سورج کی گرم شعاعیں جو فائدہ پہنچائیں گی وہ کمبل یا لحاف کی گرمائی نہیں پہنچا سکتی۔ اگر خدا نخواستہ رات کو کھانسی کی شدت کی وجہ سے سانس میں دشواری ہو تو برتن میں گرم پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو ڈبوئے رکھیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ ٹھنڈی تاثیر والے پھل انگور، انار، کیلا، امرود، کینو ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، قطعی استعمال نہ کریں۔ اس طرح چاول یا دہی کا استعمال بھی نقصان دہ ہوگا۔ 2-3 دہائی قبل تک بڑے بزرگ گڑ کا استعمال کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اس قسم کی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑتا تھا، مگر آج کل تو گڑ دیکھنے میں بھی نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ چھوٹے شہروں یا گاؤں میں اب بھی استعمال ہوتا ہوگا، حالانکہ اس کے استعمال کرنے سے سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ جنوری میں لباس کیسا پہننا چاہیے؟ جنوری میں گرم لباس زیب تن کریں گے۔ گرم کپڑے انسانی جسم کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں، مگر لباس زیادہ تنگ یا چست نہ ہو۔ لباس ڈھیلا اور کھلا ہو چاہے تاکہ جسم کے اعضاء آسانی سے حرکت کر سکیں۔ تنگ کالر کا بھی نقصان ہے۔ سردیوں میں اعتدال نہ ہو تو پاکپن کا ثبوت دینے کے لیے فقط قمیص پتلون پر اکتفا کریں اور اس پر قدر بھاری لباس زیب تن کریں۔ یہ نقل و حرکت میں دشواری ہو، زیادہ بھاری لباس سے انسان نازک ہو جاتا ہے اور سردی کا مقابلہ کرنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ لباس میں گرم بنیان، قمیض، کوٹ یا اچنک پہنیں۔ زیادہ سردی محسوس ہو تو سویٹر کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ سینے اور پیٹ کو بالخصوص سردی سے بچانا چاہیے۔ جن حضرات کا معدہ خراب ہو انہیں خصوصاً پیٹ گرم رکھنا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت پیٹ پر فلالین کی گرم پٹی لپیٹ
लपेट लें। एक ज़रूरी चीज़, पाँव को गर्म रखना चाहिए। पाँव गर्म रहें तो जिस्म ठंडा नहीं होता। जनवरी वर्जिश का महीना है। जवान सालों को खूब वर्जिश करनी चाहिए। अगर खेल में हिस्सा ना ले सके तो पैदल सैर किया करें। बाद हज़ार सुबह बेदार होते ही बिस्तर से निकलकर खुली हवा का रुख करते हैं। ऐसा करना मुनासिब नहीं। बिस्तर से उठने के बाद गर्म लिबास पहनकर खुली हवा में सैर किया करें। जनवरी में एक मुफीद तदबीर नमकीन गर्म पानी के गरारे हैं। गर्म पानी में निसफ चम्मच नमक डालकर गरारे करें। सर्दियों में पेशाब की मकदार बढ़ जाती है, इससे परेशान नहीं होना चाहिए। ग़िज़ा में तिल, रेवड़ी वगैरह का इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा होता है। जोड़ों का दर्द। जनवरी में नज़ला, ज़ुकाम, दमा, नमूनिया वगैरह के मुख्तलिफ अमराज होते हैं, मगर इस माह का मखसूस मर्ज़ जोड़ों का दर्द है। जब तक इस मर्ज़ का हकीकी सबब को दूर ना किया जाए, मरीज़ को फ़ायदा नहीं होता। जोड़ों के दर्द घुटने, टखने, कंधे, कोहनी, कलाई और उंगलियों में होता है। इस दर्द के मुख्तलिफ असबाब हैं। बिलअमूम तो बदन में तेज़ाबी मादा के ज़्यादा होने से होता है। तेज़ाबी मादा खून में शामिल होकर बदन के मुख्तलिफ जोड़ों में दर्द होती है, जिससे दर्द की शिकायत हो जाती है। मर्ज़ के असली सबब को मालूम करके इसके मुताबिक इलाज करना चाहिए। मरीज़ को बिस्तर पर लटाना चाहिए। तेज़ाबी मादे की वजह से हो तो हस्बे नुस्खा बड़ा मुफीद है। सुबह शाम गार्डनूती, दूरती, मजून, सुरंजा 6 माशे खाएँ। बाद हज़ार ग़ज़ा 70 शफ़ाएँ इस्तेमाल करें। थरपला 6 माशे रात पानी को भिगोकर आला अल सुबह पानी छान कर पिलाएँ। सूरज ग्रहण 2023 ज़िंदगी पर असरात, नया सिलसिला। 2023 के सूरज ग्रहण के असरात। बस से महफूज रहने से अपनी नस्लों को महफूज रखें। घर कारोबार को महफूज रखने के लिए नहस लम्हात में आपके लिए ये माह जनवरी 2023 के लिए चुना गया है। नहस घड़ियों से हिफाजत का वजीफ़ा माह जनवरी। सुबह शाम सिर्फ 11 मरतबा 1 चुटकी चीनी, आटा और चावल दाएं हाथ की हथेली पर रखकर बाएं हाथ की शहादत की उंगली इन चीज़ों पर फेरते हुए कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ें। हर नमाज के बाद 41 मरतबा या रशीदो या हमीदो अवल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। सूरज तुलू होते ही जब सूरज बिल्कुल हल्का सुर्ख़ी माइल होता है, आंखें बंद करके इस वक्त सूरज के सामने लाल रंग का कपड़ा पाँव के नीचे रखकर खड़े हों तो सिर्फ 21 मरतबा या अल्लाह या रहमान सांस रोक कर पढ़ें, और जब पढ़ चुके तो प्रेशर से हवा खारिज करें। इस तरह 3 से 7 मरतबा करें। ये सिर्फ 3 अदद वज़ाइफ हैं जो आपको इस महीने में नहस घड़ियों से इंशाअल्लाह महफूज रखेंगे और आपकी आने वाली खुशियों के दर खुले रहेंगे। नोट: अगर लाल रंग का कपड़ा मैसर ना हो तो ऐसी खुली जगह या छत ना हो तो आप इस वक्त कमरे में खड़े होकर तसव्वुर करके भी ये अमल कर सकते हैं। 2023 का पहला सूरज ग्रहण और आप। साल का पहला मुकम्मल शमसी ग्रहण पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक इंतहाई नुक्ता आगाज़ 20 अप्रैल सुबह 6:34 जबकि मुकम्मल ग्रहण का आगाज़ सुबह 6:34 इंतहाई नुक्ता अरूज व मुकम्मल ग्रहण 9:16 ख़ात्मा ग्रहण 10:56 का होगा, जबकि मुकम्मल ख़ात्मा 11:49 पर होगा। ग्रहण का कुल दुरानिया 5 घंटे 25 मिनट रहेगा। ग्रहण पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण। साल का दूसरा कमरी ग्रहण 5 मई को लगेगा। ग्रहण की इब्तिदा 20:14 जबकि इंतहाई नुक्ता अरूज 22:22 और ख़ात्मा ग्रहण 6 मई 12:31 पर होगा। ये ग्रहण 5 और 6 मई के दरमियानी शब लगने वाला है। ग्रहण बर्ज मिज़ान के 41-20 दर्जा पर होगा। ग्रहण का कुल दुरानिया 4 घंटे होगा। जिन्नात का इस्मे आज़म। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस में से है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इस्मे आज़म जिसके साथ हज़रत आसफ़ बिन बरक़िया शाह जिन्नात ने तख्ते बिल्कीस उठाने की दुआ की थी, या हय्यो या क़य्यूम थी। और हज़रत इमाम ज़ाहरी फरमाते हैं कि ये थी जो कि दरज़ाइल है। ए अल्लाह हमारे मबूद, हर चीज़ के मबूद और अकेले मबूद आपके सिवा कोई तख़्त को लाने वाला नहीं, इस बल्किस के तख़्त हुकूमत को मेरे पास ला दे। नोट: अगर कोई शख्स इसमें आज़म को अपने विर्द में शामिल करना चाहे तो वो इसके आखिरी कलमा अपनी जगह पर हाजत का सवाल करे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नज़दीक इसमें आज़म इमाम ज़ारी ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से नकल किया है कि आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इन्हें इसमें आज़म की तालीम दें। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ख्वाब देखा कि इसमें आज़म ये है: अल्लाहु 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 अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह 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 वो ज़ात है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, जो अर्श अज़ीम का रब है। सैयद अल ताबीन हज़रत सैयद बिन अल मसीब का इसमें आज़म। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं
کہ میں مسجد میں چاندنی رات میں داخل ہوا۔ مجھے اس وقت گمان ہو رہا تھا کہ شاید صبح ہو گئی ہے، جبکہ رات اپنے زور پر تھی۔ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، پھر بیٹھ کر دعا مانگنے لگا تو خاطف نے مجھے پیچھے سے پکارا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ دعا کرو۔ میں نے کہا کہ کیا کہوں؟ فرمایا یوں کہو، آج رزائل ہے، اے اللہ میں آپ سے اس بات کا استغفار کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تو بادشاہ ہے اور ہر شے پر قادر مختار ہے، تو جو کام کرنا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا کی اور جس معاملہ میں کی، کامیابی حاصل ہوئی۔ حضرت سری سکتی سے منقول ہے کہ اسم اعظم حضرت سری سکتی یحییٰ سے وہ قبیلہ طٰہٰ کے ایک آدمی نقل کرتے ہیں کہ اس آدمی کی حضرت یحییٰ سے اچھی تعریف بھی فرمائی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ مجھے اپنی وہ اسم دکھا دے جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے آسمان پر ایک ستارے پر لکھا ہوا دیکھا، یا بدیع السماوات والارض یا ذوالجلال والاکرام، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، یا ذوالجلال والاکرام، دل کے بندوال کھولنے کا جادوئی نسخہ۔ میرے بڑے بھائی کے دوست کا بھانجا جو کہ جرمنی میں رہائش پذیر ہے، وہ اکثر وہاں بیمار رہتا تھا۔ ڈاکٹروں کے پاس جا کر چیک اپ کروایا۔ انہوں نے رپورٹس دیکھ کر بتایا کہ آپ کے دل کے والوں کو کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے بند ہیں اور بذریعہ آپریشن آپ کے وال صاف کرنا پڑیں گے۔ یہ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ یہ جرمنی میں اکیلے رہتے تھے، والدین اور بھائی تو پاکستان میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ پاکستان جا کر دل کے والوں کی صفائی کروائی جائے۔ بس دل میں اس بات کی تمنا آنی تھی کہ میں فوراً پاکستان جانے کے لیے 2 ماہ کی چھٹی لی اور پاکستان آ گیا۔ یہاں میرے ماموں جان کو میرے آنے کی خبر ہوئی تو اگلے دن ہی گھر پر تشریف لائے اور پوچھنے لگے بغیر اطلاع کیسے آپ اچانک پاکستان آ گئے، خیریت تو ہے؟ میں نے انہیں عرض کیا کہ ماموں جان، ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ آپ کے دل کے وال بند ہیں، جس کی وجہ سے خون کا بہاؤ بڑی مشکل سے ہو رہا ہے۔ آپ کو جلدی سے ان کی صفائی کروانا پڑے گی۔ ماموں جان نے بڑی توجہ سے میری ساری بات سنی اور فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف 15 دن کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، انشاءاللہ آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں نے عرض کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمانے لگے اللہ تبارک نے پیاز کی شکل میں ہمیں ایک ایسی نعمت عنایت فرمائی ہے جو دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ چربی کو بھی جلد خارج کر دیتی ہے۔ ماموں جان نے سوالیہ انداز سے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے سفید پیاز دیکھی ہے؟ میں نے عرض کیا بہت کم نظر آتی ہے، سفید رنگ کا پیاز میں نے سردیوں میں دیکھی تھی۔ انہوں نے فرمایا بس یہی پیاز آپ کے مرض کا شافی علاج ہے۔ پھر انہوں نے طریقہ استعمال بتایا۔ ایک عدد بڑا پیاز لے لے جس کا وزن 100 گرام ہے، 150 تک ہو، اس کو کوٹ کر اس کا پانی نکال لے، اس پانی کو گرم صبح نہار منہ پی لے، اللہ کے حکم سے 15 دن کے اندر اندر والوں کا بالکل صاف ہو جائیں گے۔ میں نے ماموں جان کے کہنے پر اس نسخے کا استعمال کیا اور 15 دن بعد دوبارہ چیک اپ کرایا تو یہ جان کر خوشی سے حیران ہو گیا کہ میرے دل کے وال بالکل صاف ہو گئے ہیں۔ نوٹ پیاز کا رس پینے کے تقریباً 1 گھنٹہ کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اس کے ساتھ نماز کی پابندی کی جائے۔ اگر سفید پیاز نہ ملے تو سرخ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانسی سے نجات کے لیے آسان نسخہ۔ کھانسی 3 حرفی لفظ ہے، لیکن یہ ایسا خوفناک مرض ہے کہ انفرادی طور پر ہی تکلیف دہ نہیں ہے بلکہ وہاں تمام اہل خانہ کو بھی بے چین کر دیتا ہے۔ کھانسی کی 3 اقسام ہے۔ یہ آسان اور سستا نسخہ تینوں اقسام کی کھانسی کے لیے یکساں مفید ہے۔ 1 پاؤ سونف لے لیجئے، اس کو باریک پیس لیجئے، جب کھانسی اٹھے تو چائے والا چمچ لیجئے، 1 کپ چائے بنا لیں، پہلے سونف کھا لیں پھر چائے پی لیں، کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میری خطرناک کھانسی سونف چائے کے ساتھ کھانے سے ٹھیک ہو گئی۔